واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر شر فرمایا کہ منافقین نے بنو نذیر کو ابھارا، مسلمانوں کے خلاف کیا، پھر انہیں جلا وطن کروایا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شیطان پہلے انسان کو کہتا ہے کفر کر لو، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے انی بری من کا، میرا تو کوئی تمہارے ساتھ واسطہ نہیں ہے۔ اور آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے آخرت کی طرف ترغیب ارشاد فرمائی کہ ایمان والوں کچھ آگے کے لیے بھی سوچو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ منہیات سے، جن سے اللہ نے منع فرمایا ان سے بچ جانا، ان کا نام تقوی ہے۔ اللہ نے منع فرمایا شراب نہ پیو، نہ پینا تقوی ہے، یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک جانا، ان سے بچ جانا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ بہترین تقوی جوانی کا تقوی ہے، بہترین پرہیزگاری جوانی کی پرہیزگاری ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ بھی کچھ نہیں کرتا، شکار نہیں کرتا، شکار کر نہیں پاتا، یہ طاقت نہ ہونا، نابینا بد نگاہی نہیں کرتا، تو اس کا کمال نہیں ہے، وہ تو اس کے پاس نگاہ نہیں ہے تو نہیں دیکھ سکتا، طاقت موجود ہے پھر نہ کرے، گناہ کی طاقت موجود ہے پھر یہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، یہ تقوی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر، چاہیے کہ دیکھے ہر نفس ما قدمت لغد، کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا وہ فنا ہو گیا، اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ فرمایا جو تمہارا باقی ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے ورثاء کا ہے۔ جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا وہی تمہارا ہے۔ ما قدمت، کیا تم نے آگے کے لیے بھیجا ہے، لغدن، کل کے لیے۔ غد رات گزرنے کے بعد اگلی جو کل آتی ہے اسے غد کہا جاتا ہے۔ فرمایا یا لہف افسی علی غدن، مجھے اس کل پر افسوس ہے، اذ راح اصحابی ولست برائحی، فرمایا کہ جب میرے ساتھی مجھے دفن کر کے واپس لوٹ آئیں گے تب میں واپس نہیں آ پاؤں گا، یہ میرا کل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل کے لیے کیا بھیجا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا این الجبارون الاولون، وہ پہلے سرکش لوگ کہاں ہیں، پہلے والے جو کہا کرتے تھے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، مال و دولت ہمارے پاس ہے، فرمایا آج وہ پتھروں کے نیچے گڑھوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، فرمایا کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا خیر فی القول، کسی بات میں خیر نہیں ہے، لا یراد به وجہ اللہ، جس میں اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں، اس بات میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیر فی مال لا ينفق فی سبیل اللہ، اس مال میں کوئی خیر نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ فرمایا لا خیر من یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اس بات میں کوئی خیر نہیں ہے
جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر، کسی کی ملامت کا خوف موجود ہو۔ انسان لوگوں سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا کہیں گے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا جو لوگوں کا ڈر دل میں رکھتا ہے، جو لوگوں کی ملامت دل میں رکھتا ہے، اس ملامت سے ڈر کر وہ نیک کام چھوڑتا ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ فرمایا کہ ما قدمت لغد، ہر بندے نے وہاں دیکھ لینا ہے جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کا ذکر 2 بار آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا تقوی عام ہے، ہر بندے کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے ہے، اور دوسرا تقوی خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے نوافل پڑھ کے زیادہ قریب ہیں، نیکی کر کر کے زیادہ قریب ہیں، وہ مشتبہات سے بھی بچتے ہیں، صغیرہ گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ مشتبہات سے کیسے بچتے ہیں؟ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بکری چوری ہو گئی، تو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت بکری چوری ہو گئی ہے۔ بکری والے سے، ریوڑ والے سے انہیں بلا کر پوچھا کہ بکری کی عمر اوسطاً کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا 12 سال۔ فرمایا کہ 12 سال تک ابو حنیفہ بکری کا گوشت نہیں کھائے گا۔ عین ممکن ہے کہ وہی بکری ہو جس کو ذبح کر کے، چوری کی بکری ذبح کر کے بیچا جا رہا ہو۔ اس لیے یہ متشابہات سے بچنا، ایسی چیز سے بچ جانا جس میں شبہ ہو کہ شاید یہ حرام کا ہو۔ اتقوا اللہ، مشتبہات سے بھی بچ جاتے ہیں، مکروہات سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور اتقوا اللہ، ایک تقوی سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ جانا، اور دوسرے تقوی اتقوا اللہ سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جانا۔ اتقوا اللہ ایک تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو اوامر حکم فرمائے ہیں ان کو کر لینا اللہ سے ڈر کر، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے رک جانا، ان سے بچ جانا اللہ سے ڈر کر۔ فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبیر ہیں، اللہ خبر رکھنے والے ہیں، باخبر ہیں، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ بھی ان کو اپنے آپ سے بھلا دیں گے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے، اللہ کے دین سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دنیا کو، اس کے رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے اللہ اندھا اٹھائیں گے۔ بندہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میرے مولا میں تو دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے آج اندھا کھڑا کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے پہلے مجھے بلا دیا تھا، كذلك اليوم تنسى، آج تمہیں بھی بلا دیا گیا ہے، جیسے تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا آج تجھے بھی آخرت میں بھلا دیا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا جو اللہ کو دنیا میں بھول جاتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب النار آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب جنت جو ہیں، جنت والے جنتی هم الفائزون، یہی کامیاب ہیں، یہی کامران ہیں۔ فرمایا کہ ہر سفر کے لیے بیرون ملک جاتے ہو، ویزا، پاسپورٹ کی اور کرنسی کی 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویزا بھی موجود ہو، کرنسی بھی ہو، پاسپورٹ بھی ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم مرو گے تو اگلے جہان کے لیے جو ویزا اور پاسپورٹ ہے وہ ایمان اور قرآن ہے، اور جو کرنسی ہے وہ تقوی اور ایمان صالح ہے۔ وہاں پر اور کوئی کرنسی نہیں چلتی، جس کے پاس کرنسی نہ ہو وہ ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس کے پاس اعمال صالح اور تقوی نہیں ہوگا وہاں پکڑے جائیں گے، وہاں مارے جائیں گے، وہاں ذلیل و خوار ہوں گے۔ فرمایا یہ کرنسی ساتھ لے کر آنا۔ اللہ نے پہلے ارشاد فرما دیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ،
لوگوں جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں۔ یہ جو تمہارا تصور ہے اچھا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب ہم سفر پر جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے اچھا دیکھا جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا۔ پھر آخرت کے لیے شیطان نے یہ پٹی پڑھا دیا کہ دیکھا جائے گا۔ اچھا جی جنت بھی اللہ کی، جہنم بھی اللہ کی، پھر گدھا بھی اللہ کا ہے، کھوتا بھی اللہ کا ہے، اور بھینس بھی اللہ کی ہے، بکری بھی اللہ کی ہے۔ جب دونوں چیزیں یہاں نہیں کھا سکتے ہو تو وہاں جہنم کو کیوں کہتے ہو کہ جہنم بھی اللہ کی ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بندہ کہہ رہا تھا جہنم بھی اللہ کی ہے، جنت بھی اللہ کی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جہنم میں، ہم جہنم میں چلے جائیں گے، جیسے وہاں کوئی دعوت ہو رہی ہے، ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا جنت میں چلے جاؤ، ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنم کی کیفیت یہ ہے کہ اگر جہنم سے ایک انگارہ روئے زمین پر ڈال دیا جائے تو قیامت تک گھاس نہ اگے، پہاڑ اور یہ عمارتیں اور چیزیں ساری پگھل جائیں، کائنات میں کوئی زندگی کے آثار باقی نہ رہیں، جہنم کا ایک انگارہ۔ اور اس جہنم کے لیے انسان کہتا ہے اچھا دیکھا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیں گے۔ اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ پیپر اللہ رب العزت نے سوالات بتا دیے، یہ سوالات ہیں، یہ امتحان ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اعمال صالحہ کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کو ہماری نیکی سے، وہ اللہ اکبر کہنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہو جاتا، اللہ پہلے سے پاک ہے، اللہ کی بڑائی پہلے سے ہے۔ البتہ انسان میں بڑائی آ جاتی ہے، انسان کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنی دعا میں یہ دعا کرتے رہا کریں، مولا ہمیں گناہوں سے معاف فرما دے، ہمیں گناہوں سے دور کر دے، یہ دعا کیا کریں۔ خدا نخواستہ انسان ہے گناہ ہو جاتے ہیں تو کم از کم اللہ کے سامنے یوں تو کہیں کہ میرے مولا تیری توفیق سے ہم بچ سکتے تھے، ہم تجھ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیں گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں رکھ دے، گناہوں سے ہمیں بچا لے، اپنی نافرمانی سے ہمیں دور فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔